رمضان میں بعض ہمارے ہاں ایسے ٹرینڈز، ایسی عادتیں بن گئی ہیں معاشرے میں جو رمضان کی روح کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس سے بچیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ برائیوں کو، بری عادات کو، غفلتوں کو پاز کرنے کا نہیں، ڈیلیٹ کرنے کا ٹائم ہے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا۔ دوسری بات، ہم جب روزہ کھولنے پہ آتے ہیں، کھانے پینے پہ آتے ہیں اور اتنا زیادہ پھر کھا لیتے ہیں جتنا معمول سے بڑھ جاتا ہے، اور رمضان کا ایک ذیلی فائدہ لیکن ایک بڑا فائدہ کہ جسم کی بھی پاکیزگی ہوتی ہے، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ الٹا لوگوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور یہ جو زائد خوراکی ہے یہ جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور روح کے لیے بھی نقصان دہ ہے، رمضان کی روح کے خلاف ہے۔ تیسری چیز ہمارے ہاں وہ ہے ضرورت سے زیادہ افطار پارٹیاں، ادھر جانا ادھر جانا، لوگوں سے ملنا جلنا، کوئی نہ ملے تو ٹی وی لگا لینا، اور رمضان ٹرانسمیشن کو گھنٹوں بیٹھ کے دیکھنا جیسے کہ کوئی بہت عبادت کا کام ہے۔ وہ بھائی رمضان میں عبادت کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ غور کرو۔ قیام اللیل ہے، تراویح ہے، راتوں کا جاگنا ہے، ذکر ہے، دعا ہے۔ وہ ٹی وی سے پوری بات ہو سکے گی بھائی، خود کرنی پڑے گی تو خود کریں۔ پھر ایک اور چیز بہت عجیب ہے کہ ایسی مصروفیات میں الجھنا جن سے جان چھڑانی چاہیے تھی رمضان میں، حد سے زیادہ یہ اسکرین ٹائم، یہ موبائل، یہ ٹیبز، یہ لیپ ٹاپس، جو ضروری ہے جتنا زندگی میں اتنا ہی بس سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی کلاسز لے رہے ہیں آن لائن، کوئی دروس سنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن فوکس جو ہے نا وہ اس مقصد کو یاد رکھیں قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے اس کا، رمضان کا، لعلکم تتقون، یہ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی تعلق، اس کی محبت کا احساس پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف میں ایک ایسا تقوی عطا فرمائے جو پھر ہماری زندگیوں کا مسلسل حصہ بن جائے۔